بات یہ ہے کہ خلا میں جو مطالبہ ہوتا ہے الگ ہونے کا وہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو الگ کرنا چاہے وہ طلاق دے سکتا ہے، وہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بیوی اگر الگ ہونا چاہے شوہر سے تو پورا حق رکھتی ہے، وہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا، پہلی بات یہ کہ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں، یعنی بیوی نے مطالبہ کیا خلا کا اور شوہر خلا دینے کے لیے راضی ہے، اس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو اس کیس میں اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دونوں میاں بیوی مل بیٹھ کے طے کر لیں۔ عورت کہے مجھے خلا دے دو، شوہر کہے میں تمہیں خلا دیتا ہوں، اور وہ مہر لے لے اس سے، اس کے بعد اس کو آزاد کر دے، خلا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ علماء مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا جس میں میاں بیوی نے ایسے آپس میں بیٹھ کے خلا کر لیا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقی رکھا، اس کو کینسل نہیں کیا۔ ایسے ہی موطا امام مالک کی ایک روایت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس خلا کا ایک کیس آیا جس میں میاں بیوی دونوں راضی تھے، تو ان کی رضامندی کو دیکھتے ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خلا کو مان لیا، اسے کینسل نہیں کیا۔ تو ان آثار کو دیکھتے ہوئے علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہوں خلا کے معاملے میں تو پھر کسی تھرڈ پرسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قاضی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ البتہ اس معاملے میں کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ ان کو اس پر گواہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں معاملہ طے کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ طے ہو چکا، نکاح ختم ہو چکا ہے، خلا ہو چکا ہے، اس کیس پر دو گواہ بنا لینے چاہیے۔ اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ گرچہ یہاں پہ قاضی کو انوالو کرنا، اس کو بیچ میں لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ دونوں راضی ہیں، لیکن پھر بھی خاص طور سے آج کے دور میں علماء نے کہا کہ گرچہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن اس کیس میں بھی قاضی کو بیچ میں رکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ ایک شکل ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہوں تو علماء کہتے ہیں یہاں قاضی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قاضی کو بھی بیچ میں لے آیا جائے، واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے قاضی وغیرہ نہیں لا رہے ہیں تو کم سے کم دو گواہ وہاں پہ بنا لینا چاہیے، یہ ایک طریقہ ہے۔ البتہ کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ گرچہ دونوں راضی ہوں تو بھی قاضی کو بیچ میں لانا واجب ہے، یہ کچھ تابعین وغیرہ کی رائے ہے اور بعد کے بھی کچھ علماء اس کے قائل ہیں، لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں تو پھر قاضی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر شوہر راضی نہ ہو، یعنی عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن شوہر اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تب یہ خلا کیسے ہوگا؟ تو اس کیس میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ بیچ میں قاضی کو لایا جائے گا، یعنی یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور قاضی شوہر کو مجبور کرے گا، اسے خلا دینا پڑے گا۔ تو اگر شوہر راضی نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بیچ میں قاضی کو لایا جائے گا اور قاضی شوہر کو مجبور کر کے خلا کی کارروائی انجام دے گا۔ اور اگر شوہر کسی طرح بھی قاضی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر کہے کہ میں خلا نہیں دیتا، میں نہیں مانتا، تو وہ عورت کو لٹکائے رہے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں، بہت سارے شوہر مرد لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خلا نہیں دیں گے تو جائے گی کہاں۔ ایسے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خلا لینے کے لیے وہ تمہارے فیصلے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر تم شرافت سے خلا دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں خلا دیتے ہو تو بیچ میں قاضی آئے گا، وہ تم کو ایک بار فورس کرے گا، نہیں مانے تو تمہیں کنارے لگا کے معاملہ فسخ کر دے گا، یعنی خلا نافذ کر دے گا، جو فسخ کی ایک شکل ہوگی اور یہ خلا ہو جائے گا۔ تم اپنی بیوی کو لٹکا نہیں سکتے ہو اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ اگر شوہر کسی طرح بھی تیار نہیں ہے تو قاضی آئے گا بیچ میں اور وہ خلا کرا دے گا، اور یہ حقیقت میں عام فسخ نہیں ہے، خلا ہی ہوگا، اس لیے اس کیس میں بھی قاضی جو جبر کرے گا وہ بھی جو ہے مہر عورت جو ہے شوہر کو واپس کرے گی، کیونکہ خلا یہ قاضی جبرن کروا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خلا میں یہ ضروری ہے کہ عورت شوہر کو مہر واپس کرے۔ طلاق کا جو مسئلہ ہے اس میں بیوی شوہر کو مہر واپس نہیں کرتی۔ اسی طرح سے کسی اور وجہ سے اگر قاضی فسخ کر رہا ہے، یعنی دونوں میاں بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی اور وجہ سے قاضی دونوں کو فسخ کر رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے قاضی میاں بیوی کا نکاح فسخ کر رہا ہے، یعنی میاں بیوی نہیں الگ ہونا چاہتے، قاضی الگ کر رہا ہے کسی ضرورت کے تحت، جیسے دونوں مان لیجئے رضائی بھائی بہن تھے، غلطی سے شادی کر لی یا کوئی اور مسئلہ ہے، قاضی فسخ کر رہا ہے، تو یہاں پہ جو ہے مہر بیوی کو واپس نہیں کرنا ہے۔ لیکن خلا اگر ہوگا، چاہے دونوں رضامندی سے کریں یا بیچ میں قاضی کو لا کے کریں، خلا ہوگا
تو عورت کو جو مہر ملی ہے اس مہر کو شوہر کے حوالے کرنا ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلا کا کیس آیا تھا، تو آپ نے عورت سے کہا کیا تم جو باغ تم نے لیا ہے مہر میں اسے واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ عورت نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم باغ ان کو دے دو، اور ان سے کہا کہ تم ان کو الگ کر دو۔ تو خلا میں عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مہر واپس کرے۔ یہ کارروائی ہونے کے بعد خلا مکمل ہو جاتا ہے، لیکن خلا کے بعد ایک مسئلہ اور ہے، وہ بھی واضح ہو جائے کہ خلا کے بعد عورت کی جو عدت کا مسئلہ ہے، تو خلا چونکہ یہ فسخ نکاح ہے، یعنی نکاح کو فوری طور پر پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے، اس لیے خلا کے بعد عورت کی جو عدت ہے وہ عدت شوہر کے گھر نہیں گزرے گی بلکہ اس کے میکے گزرے گی۔ خلا کے بعد عورت فوراً شوہر سے الگ ہو جائے گی، وہ اپنے میکے چلی جائے گی، وہاں رہے گی، وہاں عدت گزارے گی۔ اور یہ عدت کتنی ہوگی؟ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ عدت ہوگی 1 حیض۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، لیکن اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس کی عدت ہے 1 حیض۔ 1 حیض کے بعد وہ کہیں بھی جا کے دوسری شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی چیز واضح رہے کہ خلا ہو جانے کے بعد چونکہ نکاح پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے عورت فوراً اپنے میکے آ جائے گی اور وہیں پہ عدت گزارے گی، اور اس کی عدت ہوگی صرف 1 حیض، اس کے بعد وہ کہیں پہ شادی کر سکتی ہے۔ ایک آخری چیز اور بھی واضح رہے کہ خلا میں رجوع نہیں ہوتا ہے، جیسے طلاق ہے نا، تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو 3 مہینے کے بیچ میں اگر وہ چاہے تو فیصلہ واپس لے سکتا ہے، یعنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو عدت میں بیوی کو واپس لے سکتا ہے۔ اگر اس نے بیوی کو واپس لے لیا تو پرانا نکاح ٹوٹا نہیں ہے، اسی نکاح پہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن خلا میں بیوی کو شوہر واپس نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ خلا ہوتے ہی نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پرانے نکاح پہ دوبارہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں، نہ شوہر ایسا فیصلہ لے سکتا اور نہ اس کی بیوی یہ فیصلہ لے سکتی، یعنی اس کی بیوی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے خلا لیا تھا چلو میں اپنا فیصلہ واپس لیتی ہوں، دوبارہ ساتھ میں رہتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، یعنی خلا ہونے کے بعد 2-4 مہینہ 1 سال گزر گیا اور اس عورت نے کہیں اور شادی نہیں کیا، پھر اس کا ذہن بدلتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں، پہلے جو ہوا وہ غلط ہوا، تو شوہر سے بات کرے، شوہر تیار ہو، یہ بھی تیار ہو، پھر دونوں اگر ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا ایک کیس آیا تھا کہ میاں بیوی نے کے بیچ میں خلا ہو گیا تھا، وہ دوبارہ ملنا چاہتے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ملوا دیا تھا۔ یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہے، میری جو طلاق والی کتاب ہے میں نے اس میں کئی جگہ یہ روایت نقل